السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، اسلام میں سب سے پہلے انسان کا ذہن بنایا جاتا ہے. اور وہ ذہن ایمانیات کے مطابق اور موافق بنایا جاتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا ذہن جو ہمارے ایمانیات ہیں، جو ہمارے عقیدے ہیں، اس کے موافق بنے اور اس کی روشنی میں سوچنے کا مزاج بنے، اس کے موافق سوچنے کی عادت ہو، تاکہ اس کے موافق چاہنے کی عادت ہو. جیسا ذہن، جیسا مزاج، ویسی چاہت. اگر مزاج میں فسق و فجور ہے تو چاہتوں میں بھی فسق و فجور ہوگا. مزاجوں میں تقوی طہارت ہے تو چاہتوں میں بھی تقوی طہارت کی باتیں آئیں گی. مزاج میں نرمی ہے، رحم ہے، مرسی ہے، کرم ہے تو چاہتوں میں بھی رحم، شفقت، کرم آئے گی. اور اگر مزاج میں ظلم ہے، زیادتی ہے، تشدد ہے، خود غرضی ہے تو چاہتوں میں بھی خود غرضی آئے گی. اور جیسی چاہت ہوا کرتی ہے ویسے ارادے بنا کرتے ہیں، اور جیسے ارادے ہوتے ہیں ویسے پلاننگ ہوتی ہے. اور ارادے اور منصوبے کے ساتھ میں پھر عمل وجود میں آتا ہے. تو جو بھی عمل وجود میں آتا ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک چاہت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک مزاج ہوتا ہے. انسانی عمل کی ترتیب یہ ہے. ہر انسان سے، مرد ہو یا عورت، جو کچھ باہر آ رہا ہے، ایگزسٹ ہو رہا ہے، وہ اسی تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہر چیز اپنے اعتبار سے آخرت میں نتیجہ لائے گی. عمل بھی نتیجہ لائے گا، اس کے پیچھے کا ارادہ بھی نتیجہ لائے گا، اس کے پیچھے کی چاہت بھی نتیجہ لائے گی، اس کے پیچھے کا مزاج بھی نتیجہ لائے گا. ہر ایک کا بدلہ ہے. یہ نہیں کہ صرف عمل کا بدلہ ہے، ان سب چیزوں کا بھی بدلہ ہے. اور یہ سب چیزیں بھی عمل ہی ہیں. جب بیرونی طور پر فزیکلی کوئی عمل ہو جاتا ہے تو وہ عمل ہو جاتا ہے باہر کے اعتبار سے، باڈی سے ہوا ہو. لیکن اس عمل سے پیچھے کی جو کڑیاں ہیں وہ بھی عمل ہی ہیں، لیکن اس کا تعلق اندر سے ہے. دماغ کا عمل ہے وہ، دل کا عمل ہے وہ. اور جیسے ظاہر کا عمل معتبر ہے اللہ کے پاس، دل کا عمل بھی معتبر ہے، دماغ کا عمل بھی معتبر ہے. اسی لیے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، پھر اس کے بعد دل جو چھپاتے ہیں اس کو جانتا ہے. کیونکہ ایک آدمی نے آنکھوں سے دیکھ لیا نامناسب چیز کو تو چاہت اس کے دل میں آ جائے گی. اس کو وہ جانتے ہیں کہ اس کا ارادہ کیا ہو رہا ہے، اس کی چاہت کیا ہو رہی ہے. اس میں وہ چیز معاف ہے صرف جو غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر ہوتی ہے. غیر ارادی جو خیالات آتے ہیں وہ معاف ہیں،
غیر ارادی جو چاہتیں آتی ہیں وہ معاف ہیں. وہ ایک لیول ہے، چاہت کا ایک لیول ہے، خیالات کا ایک لیول ہے. اسی وجہ سے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو خطرات دل پر آتے ہیں، دل کے جو خطابات ہوتے ہیں، دل میں جو کلام آیا کرتا ہے، اس کے مرحلے ہیں یہ. ان کو خطرہ کہتے ہیں عربی زبان میں. ہمارے پاس اردو میں خطرہ ڈینجر کو کہتے ہیں، عربی میں خطرہ دل پر آنے والے کلام کو کہتے ہیں. دل میں کلام آتا رہتا ہے، بات آتی رہتی ہے. تو ایک لیول اس میں حاجز کا ہوتا ہے، ایک اس میں خاطر کا ہوتا ہے، ایک اس میں ہم کا ہوتا ہے، ایک اس میں عزم کا ہوتا ہے. یہ درجے بندیاں ہوتی ہیں اس کی. تو ہم تک معاف ہے. ایک چیز آ گئی، بالکل آپ کے گواہ میں گمان میں بھی نہیں تھا، آ گئی، چلی گئی، حاجز ہے. آ گئی، آ کے جو ہے اس نے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، لنک کیا تھوڑا سا. یہ خطرے کی شکل ہوتی ہے. تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کے بعد میں آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا تذبذب آیا کہ اس کو لینا ہے نہیں لینا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تھوڑا سا میلان بھی اس میں ہوتا ہے، کرنا چاہیے. یہ ہم کا درجہ ہے. اس درجے تک امت مسلمہ سے معاف کر دیا گیا ہے. ابتدا اسلام میں یہ تھا کہ یہ درجہ بھی معاف نہیں ہے. ابتدا اسلام میں اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ یہ درجہ بھی معاف نہیں کروں گا. تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس سے تو ہماری کمریں ٹوٹ گئی، بوجھ پڑ گیا ہمارا کہ یہ کیسے ہوگا. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ والی جو آیت ہے وہ اسی مضمون کے لیے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. جو تمہارے سینوں میں ظاہر کرو یا اس کو نہ ظاہر کرو، حساب ہونے والا ہے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج شروع سے بنایا وہ یہ تھا کہ آپ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں، طبیعت چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو، استطاعت میں نظر آتا ہو یا نظر نہ آتا ہو، اللہ کا حکم آنے کے بعد میں اس میں مخالفت نہیں کرنا. اس میں بھلائی ہے، کیونکہ جس نے حکم دیا ہے وہ ساری نزاکتوں کو جانتا ہے. انسان کی اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس کی مجبوریوں کو جانتا ہے، اس کی معذوریوں کو جانتا ہے، اس کی رکاوٹوں کو جانتا ہے. اس کے باوجود اس نے ایک بات کہی. ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سر پہ ڈھالو، جو دے دے سر پہ لے لو. جی صاحب ہم کرنے کو تیار ہیں. اور صرف سر پہ لینے کے لیے نہیں، جان توڑ کوشش کرنے کے لیے کہ نہیں ہم اس کے مطابق کریں گے چاہے جیئیں یا مریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ادب اختیار کرو. کہ تمہیں بظاہر ایسی چیز کا اللہ پاک حکم دے رہے ہیں جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ حکم دے رہے ہیں، بندے کو کوئی حق نہیں ہے. تو پھر صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حساب لے لو. جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اختیاری ہو یا غیر اختیاری، جو ہم کرتے ہیں وہ اس کا حساب دینا ہے، دے دیں گے ہم. بس اللہ پاک کو پیار آ گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لگانا نہیں چاہ رہے تھے وہ کام، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ لیتا کہ نہیں لیتا. یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور بہت مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کہاں تک ریڈی ہے، کہاں تک تیار ہے. دنیا میں جب محبتیں ہو جاتی ہیں لڑکے لڑکی میں، تو کیسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہاں تک تیار ہے. بھاگ جانے کو تیار ہے، پیرنٹ کو چھوڑنے کو تیار ہے، نوکری چھوڑنے کو تیار ہے، پبلک میں بات آ گئی تو بے عزت ہونے کو تیار ہے. جب دونوں دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ سب چیزیں ریڈی ہیں، تو پھر ایک دم باہر کر دیتے ہو گے اپنی بات. کوئی ایسی حرکت کر دے جس سے کہانی باہر آ جائے، اور بھاگ بھی جاتے بعد مرتا، اور شادیاں کر لیتے ہیں. بھلے سے 6 مہینے کے بعد ٹوٹ جائے وہ، چونکہ ایسے ابال والی شادی رہتی ہیں عموماً. وہ ابال کے لیے تھی، وہ ابال ختم ہو گیا، شادی بھی ختم. بزرگوں نے فرمایا کہ یہ عشق نہیں ہوتا، یہ فسق ہوتا ہے. اس کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ عشق ہے،
چونکہ عشق تو غرض سے پاک ہوتا ہے، فسق غرض کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. عشق میں غرض نہیں ہوتی، بس ہو گیا. مجنو کو لیلا سے جو محبت ہو گئی تھی وہ یہ تھوڑی تھی کہ اس سے شادی ہو جائے، شادی ہو تو بھی اتنی تھی وہ اس کے لیے، نہ ہو تو بھی اتنی تھی وہ اس کے لیے. اسے بحث ہی نہیں تھی اس کو، وہ ہو گئی ایک بیماری تھی، وہ ایک عارضہ ہے قلب کا، ابتلا ہو گیا. اس میں مقصود کا حاصل آیت یا نہ آیت، جستجو ممکنم، حاصل ہو یا نہ ہو، جستجو کرنا اور یار کی رضا حاصل کرنا، بس یہ میری خواہش ہے. شاعر یہ کہتا ہے. عشق میں تو وہ ہوتا ہے، ابھی زمانے میں جو ہے وہ عشق تھوڑی، وہ تو فسق ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یہ سب گندم کا فساد ہے، گیہوں زیادہ ہو گئے پیٹ میں، گرمی چڑھ گئی. مگر جو بھی ہو، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ایسی کیفیت کسی میں ہوتی ہے، کسی میں پیدا ہوتی ہے تعلقات کی لائن میں، تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہاں تک ریڈی ہے، کہاں تک اتر سکتا ہے، کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے. تو اللہ پاک اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ میں بھی یقیناً دیکھتے ہیں یہ کہاں تک آ سکتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا ہی جا رہا تھا یہ کہاں تک آ سکتے ہیں. کٹوانا تھوڑی تھا اسماعیل علیہ السلام کو، پیس تھوڑی کروانے تھے ان کے، ذبح تھوڑی کروانا تھا اسماعیل کو، دیکھنا تھا. اور دیکھنا بھی اتنا عجیب تھا کہ یہ بھی دیکھنا تھا کہ کھلم کھلا بات کو لینے کا مزاج ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کی ہو، یا اشاروں میں بات کو لینے کا مزاج ہے. اسی لیے خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے میں تم کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جبرائیل علیہ السلام صبح سے شام تک آتے رہتے ہیں، خواب میں دکھانے کی کیا بات تھی؟ اوپنلی بولتے آگے، وہی آ جاتی کہ بھائی یہ ہے، آپ سے یہ چاہا جا رہا ہے، خواب میں دکھا دیا. اور خواب کے تو 50 مطلب نکلتے ہیں، خود اس خواب کے بہت مطلب نکلتے تھے. لوگوں نے کہا بھی کہ اس کے مطلب یہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، مزاج شناس تھے وہ، اس کو کہتے ہیں چشم ابرو کو پہچاننا، آنکھوں کے اشاروں کو پہچاننا، پیشانی کی شکن کو پہچاننا، دیکھنے کے انداز کو پہچاننا. یہ جتنے ٹائیگر وغیرہ ہوتے ہیں نا، گینگسٹر وغیرہ، ان کے ساتھ جب کسی کی ڈیلنگ ہوتی ہے تو جو اس کے نیچے کے ہوتے گنڈے اور جانے والا کام کرنے والے اس کے ہاتھ کے نیچے، ان کو کھلا بولتا ہے وہ اپنے دشمن کے سامنے. وہ تو دیکھتا ہے ایک انداز سے کہ اس کی خبر لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، اس کو چھوڑنا ہے یا پکڑنا ہے. ہم نے تو یہی کتابوں میں پڑھا ہے، یہی لوگوں کو بعض مرتبہ دیکھا ہے. وہ دیکھتے ہیں ایک انداز سے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیوں دیکھ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، بس اس کو لے آ کے خوب دھلائی کرتے ہیں اس کی. ایک صاحب نے، بہت غریب آدمی تھے، دھوبی تھا، ایک کپڑے دھوتا تھا، ایک نواب صاحب کی بیٹی جوان ہو گئی، نواب صاحب کی، ادھر دھوبی کا بیٹا جوان ہو گیا. آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کپڑے دھوتے گئے، وہ دھونے کے بعد واپس کیا، کہنے لگا صاحب ایک بات آ رہی ذہن میں. کہنے کیا؟ کہنے لگا آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، میرا بیٹا جوان ہو گیا. ظاہر ہے بےخودگی ہے، لیول بھی کوئی چیز ہے، معیار بھی کوئی چیز ہے، کفو بھی کوئی چیز ہے. تو نواب صاحب نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے دیکھا اپنے خادموں کو، کیونکہ وہ جو بدتمیزی تھی وہ تو سب کو سمجھ میں آنے والی تھی. بس وہ خادموں نے لیا کہ تیسرے حکم تک دھلائی کر دی کہ بیٹی مانگتا ہے اپنی، وہ تو دیکھ، اوقات تو دیکھ. پہلے وہاں سے خوب جوتے کھا کے آیا، نواب صاحب کے سامنے کھڑے ہو گیا. کہتا ہے کہ تو پھر نواب صاحب نہ ہی سمجھوں. کیا سمجھو، نہ سمجھو یا ہاں سمجھو؟ اب غنیمت ہے کہ نواب صاحب نے پھر نہیں دیکھا. چشم ابرو کو پہچاننا، انداز کو پہچاننا، منشے کو پہچاننا کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی دیکھنا تھا اللہ پاک کو، اسماعیل علیہ السلام کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ جب اسماعیل کے بارے میں اسماعیل کو سنائیں گے ابراہیم علیہ السلام کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو بیٹا یہ بولتا ہے کہ بابا خواب کا کیا ہے؟
بیٹا تو کہہ سکتا تھا، وہ تو صاحب معاملہ تھا، اس پہ تو بیتنے والی تھی. باپ تو خیر باپ ہے، اس کے دل پہ بیتنے والی تھی، ان کے تو دل پہ بھی بیتنے والی تھی، جان پہ بھی بیتنے والی تھی. اسماعیل کو بھی یہ دیکھنا تھا کہ کہاں تک ہے منشے کی پہچان، اور اس منشے کو پہچان کے کہاں تک یہ آ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سنایا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہوا وہ کرنا، جو حکم ہوا وہ کر دینا، کر ڈالیا. اب جہاں تک میرا معاملہ ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، کوئی مخالفت نہیں کروں گا، بھاگوں گا نہیں، پلٹوں گا نہیں، ادھر کیا چاقو ادھر نہیں کر دوں گا، اچھا میرا گلا کاٹتا ہے میں تو تیرا ہی کاٹوں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اچھا ان دونوں کی امی جان کو پتا، اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کو پتا چلا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، انہوں نے بھی کوئی توجہ و تعویل نہیں کیا، خواب کی بنیاد پہ تم دونوں یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے الٹا اس کو نلا کے دھلا کے کپڑے پہنا کے چھری تیز کر کے کپڑے میں لپیٹ کے حوالے کر دیا، لے جاؤ اس کو مینا کی پہاڑیوں میں لے جاؤ، دور لے جاؤ، پہاڑوں میں لے جا کے کاٹ کے آؤ اس کو. یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہو رہی تھی، کوئی ایکٹنگ نہیں تھی، کوئی ڈرامہ نہیں تھا، ایک ریئل حقیقت، واقعتاً ایک سچا واقعہ. کیا تھا میرے بھائیو، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہاں تک آتے ہیں. صحابہ کو ان کی سرنڈنگ دیکھنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرنڈنگ دیکھتے تو تھے. اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہیں. دیکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عملی دیکھنا، علم ظہور، وہ علم جو ظاہر ہو جائے سب کے سامنے، اور سب کے سامنے بھی ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ دیکھو ان کے بارے میں جو میرا علم ہے، جو میری جانکاری ہے، وہ بالکل واقعی کے مطابق ہے، تمہارے سامنے اس کا پروف ہے. اس کو علم ظہور کہتے ہیں. ورنہ اللہ کیا نہیں جانتے. تو اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ ہے کیسا، ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ ہے کیسے. اس کو علم ظہور کہتے ہیں. ایسے ہی صحابہ کرام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جانی مالی قربانیاں دینا شروع کی، حضور کی منشے کو پورا کرنا شروع کیا، تو اس میں ایک حکم یہ بھی آ گیا کہ اب تو میں تمہیں پکڑوں گا اور پوچھوں گا، تمہاری زندگی کا حساب لوں گا، اور ان کا بھی لوں گا جو تمہارے جسموں سے ظاہر ہوتا ہے، تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان کا بھی لوں گا جو ظاہر نہیں ہوتا ہے. تقریر سننے کے دوران ڈبے نہ بھولیے، ڈبے آپ کے سامنے سے جا رہے ہیں، ذہن میں رکھیے. بلکہ میں نے دیکھا بعض مرتبہ کہ اچھی تقریر ہو تو ڈبے میں زیادہ مال آ جاتا ہے بعض کو. اب ایسی خامخواہ کی ایسی ٹائم پاس ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو نہیں، ہمارا تو ٹائم بھی خراب کیا، اب یہ پیسے بھی مانگ رہا ہے. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. اللہ نے حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ تم ادب اختیار کرو، ہم راضی ہیں ہم آپ کے، جان مال تو پیش ہے ہی، اندرونی جذبات، اندرونی خیالات، دل میں آنے والے خطرات وہ بھی پوچھنا چاہتے ہو، اس کا بھی حساب دینا ہے، دیں گے یا اللہ ہم تو آپ کے ہیں. زندہ کو نہیں آتا ہے تو وربہ کشی فدائے تو، زندہ رکھیں تو آپ کی مہربانی، مار ڈالیں تو آپ کی مہربانی، ہم آپ پہ قربان ہیں. دل شدہ مبتلا ہے تو، دل آپ کے مبتلا ہو چکا ہے، آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے. ہر سے کنی رضا ہے تو، جو آپ کو کرنا ہے کیجیے، ہم تیار ہیں. بس جیسے صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جب اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں اس بات کے لیے. اور یہ بات خالی خیالوں میں نہیں ہو رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی، اللہ کے نمائندے کے ساتھ ہو رہی. ان سے بات کرنا اللہ ہی کو کچھ بولنا ہے، ان سے ڈیل کرنا اللہ ہی سے کچھ ڈیل کرنا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، نمائندے ہیں اللہ پاک کے. حکومت کی سفارت سے آپ کچھ بات کریں گے تو حکومت سے ہی بات ہے. وہ سفیر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے نمائندگی میں حکومت کی طرف سے تو وہ حکومت کی بات کہلاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات تھی. کہیں گے صاحب دیں گے ہم حساب، بس اللہ میں خوش ہو گئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ارے بھائی مان گئے، رسول بھی مان گئے اور ایمان والے بھی مان گئے. کلنا آمن باللہ، سب لے آئے ایمان.
پھر فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لگاتا. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک تو کسی کو طاقت سے زیادہ کام نہیں لگاتا, کیوں لگا رہا ہے. اللہ پاک خود ہی کہنے والے تھے کہ میں کسی کو طاقت سے زیادہ کام نہیں لگاتا, لیکن تم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل, وہ جو چاہے کرے, اسے پوچھا نہیں جا سکتا. یہی دیکھنا تھا کہ اللہ پاک تو عادل ہے, اللہ پاک تو ظلم نہیں کرتا کسی پر, اللہ پاک تو غیر اختیاری تھوپتا نہیں کوئی چیز. صحابہ کو اتنی بات تو معلوم تھی ہی ہوگی. اللہ پاک ایسے ہم سے ایسی چیز کی ذمہ داری کیوں دے رہے ہیں, ہماری تکلیف مالا اطاق کیوں کر رہے ہیں, جو ہماری طاقت میں نہیں ہے وہ کام کیوں نہیں لگا رہے ہیں. ان کو کہنے کا حق نہیں دیا گیا تھا. پھر اللہ کو خود ہی کہنا تھا, کیونکہ اللہ پاک تو ظالم تھوڑا ہی, وہ تو مہربانی فرمانے والے, صرف عادل ہی نہیں, وہ تو فضل والے ہیں, مہربانی والے ہیں. وہ کیوں کہ انہوں نے خود فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں کسی کو تکلیف دیتا نہیں جو اس کی طاقت سے باہر, اس لیے معاف ہو جاؤ. قالوا سمعنا واطعنا, ناز کا جملہ ہے, آسمانوں میں گونجا ہے. اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ناز فرمایا ہے, قالوا سمعنا واطعنا. پتہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے. پتہ ہے کس بات پہ انہوں نے کہا تھا کہ سمعنا واطعنا؟ یہ ہوا 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے اس آیت. جبرائیل السلام اکیلے نہیں آئے تھے, پورا جلوس آیا تھا, پوری نورانی مخلوق اتر گئی تھی. کیونکہ اللہ پاک جس چیز کو عزت کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے اس کے ساتھ خاص معاملہ بھی فرماتے تھے, بہت اکرام کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں مزاج. ہر مسلمان کے اندر یہ مزاج بننا ہے. میرے میں بھی یہ مزاج ہو, آپ میں بھی یہ مزاج ہو, ہماری نسلوں میں بھی یہ مزاج ہو, ہمارے بچوں میں یہ مزاج ہو, ہماری بچیوں میں یہ مزاج ہو, ہمارے عورتوں میں یہ مزاج ہو, پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ مزاج ہو, پوری دنیا کے انسانوں میں یہ مزاج ہو. انسان پوری کی پوری اللہ کی مخلوق ہے. کوئی کسی مذہب کو اپنی طرف منسوب کرنے والا ہو, ہے تو اللہ کی مخلوق. ہمیں ہمدردی سکھائی گئی کہ سب میں یہ مزاج لانا چاہیے, ان کے ساتھ ہمدردی ہے. یہ ایمان کے مطابق, ایمانیات کے مطابق مزاج ہونا. تو ایمانیات جس درجے میں آدمی کے ذہن میں آتے ہیں اس اعتبار سے یہ مزاج آہستہ آہستہ بلڈ ہوتا ہے. ان کا مذاکرہ, ان کی فکر, ان کی سوچ, ان کے اوپر غور و فکر, اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا جذبہ کہ ہاں یہ بات ایسی ہے, مجھے کر لینا چاہیے, اس سے مزاج آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مزاج نبوت بھی کہتے ہیں, مزاج صحابہ بھی کہتے ہیں, مزاج ولایت بھی اس کو کہتے ہیں, مزاج ایمان بھی اس کو کہتے ہیں. اور اس مزاج کے اعتبار سے پھر چاہت ہے کہ دل میں ارمان بھی, دل میں جذبے بھی, دل میں خواہش بھی, دل میں امنگ بھی, کچھ کرنے کا جذبہ, عمل کا داعیہ, وہ سب کا سب اسی کی روشنی میں, اس کے تقاضے میں ہونا ہے. صحیح ہے گھڑی. بس ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. میں یہ دونوں چیزیں میرے دوستوں ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہ ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے مجھے بھی, آپ کو بھی. جس راستے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہو اس راستے پہ چلنا ہے. جن تدابیر سے اور اسباب سے یہ چیز حاصل ہوتی ہو ان تدابیر اور اسباب کو اختیار کرنا ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق.